ٹھیک ہے کہ تشریح کس طرح سے ہوتی ہے. سب سے پہلے تو نکال لیجیے آدمی نامہ, سوری آدمی. میں نے آپ کو ابھی کیا کہا؟ میں نے صرف ریڈنگ کرنے کے لیے کہا یا میں نے کچھ اور بھی کہا ہے؟ تشریح کے لیے کر. تشریح کیا ہوتی ہے؟ تو وہ تشریح آپ اور میں مل کر کریں. ٹھیک ہے, تو پڑھیے پہلا بند پڑھیے. اچھا, اردو میں ہم کہتے ہیں یہ سطر لکھی ہے, یہ لائن لکھی ہے, اور شاعری میں ہم اس کو کہتے ہیں مصرع. اسے ہم لائن نہیں کہتے. پہلا مصرع پڑھیے, یعنی پہلی لائن کو ہم کہیں گے پہلا مصرع پڑھیے. ٹھیک ہے, تو ایک بند میں 4 مصرے ہیں, 5 مصرے ہیں. تو پہلا پڑھ رہی ہیں آپ. دنیا میں بادشاہ ہے سو جی ہے وہ بھی آدمی. ایک منٹ رکیے گا. مجتبیٰ اشرف کیمرہ آن کیجیے. اگر آپ کا کیمرہ آن نہیں ہوتا ہے تو میں آپ کو پھر مجبور ہوں کرنے پہ ریموو. جی مجتبیٰ اشرف. جی پڑھیے امیر بی بی. میں سے ایک پورا بند پڑھوں. ایک ایک مصرع پڑھتی جائیے, اس کے معنی بتاتی جائیے. جیسے دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی میں اس دنیا میں بادشاہ نہیں, یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی نہ. لفظوں کی کوئی ترتیب ہی نہیں ہے. آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں کچھ کلیئر ہی نہیں ہے. جی فاطمہ کیا مطلب ہے دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی؟ کیا اس کی تشریح کیا ہو سکتی ہے, اس کی وضاحت کیا ہو سکتی ہے, کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے, شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں بادشاہ ہوتے ہیں وہ آدمی بھی ہوتے ہیں. جو دنیا میں بادشاہ ہوتے ہیں وہ آدمی ہوتے ہیں. دیکھیں ایسے تو بظاہر یہ کوئی غلط مطلب مصرع یہی ہے, لیکن اس کی وضاحت کیسے کریں گے, واضح کیسے کریں گے شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ شاعر صرف آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ دنیا میں جو بادشاہ ہوتا ہے وہ آدمی ہوتا ہے, یہ کہہ رہا ہے شاعر. نہیں, کیا کہہ رہا ہے؟ جب ہم بلند خوانی کر رہے تھے تو میں آپ کو سمجھا رہی تھی نا. کس کو یاد ہے؟ فاقیہ آپ کو یاد ہے؟ میں کہتے ہیں جو آدمی ہوتے ہیں نا وہ بادشاہ بھی ہوتے ہیں. جو آدمی ہوتے ہیں وہ بادشاہ بھی ہوتے ہیں. جو بادشاہ ہوتا ہے وہ آدمی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے فاطمہ. لیکن ہم اس کو مزید واضح کیسے کریں گے؟ شاعر آخر کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ پوری نظم پڑھی تھی ہم نے, اور درمیان میں تو کیا سمجھ میں آیا تھا, کیا سمجھایا تھا کہ شاعر کیا بتا رہا ہے؟ مطلب یہ تو فاطمہ اس طرح سے ہو گیا نا, جیسے کہ میں کلاس میں ہوں اور میں کہوں فاطمہ بھی آدمی ہے اور امیر بی بی بھی آدمی ہے, آدمی بھی فاطمہ ہے. تو یہ تو واضح نہیں ہوئی نا بات. یہ ہم اس کو وضاحت کس طرح کریں گے اس بات کی شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ یس جعفر علی, آپ کی سمجھ میں کچھ آیا تھا؟ آپ کچھ سمجھا سکتے ہیں؟ ہے 92 پر ہے, صفحہ 92 پر. آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو لیکن ہے وہ آدمی ہی.
ٹھیک ہے, یہ 3 جملے ہو گئے, تو ہم ان سب کو ملا کے, اب میری بات دھیان سے سنیے آپ لوگ, ابیرہ آپ بھی, امیر بی بھی آپ بھی, فاطمہ. شاعر یہ بتا رہا ہے کہ انسان, آدمی یا انسان مترادف الفاظ ہے نا, ہم انسان کہیں یا آدمی کہیں ایک ہی بات ہے. شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں آدمی مختلف حیثیتوں میں موجود ہے, یا آدمی کے درجے مختلف ہیں. دنیا, یہ جو کائنات ہے, اس میں بہت سارے آدمی ہیں, اور ہر آدمی جو ہے وہ مختلف ہے. اور مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے بادشاہ ہے وہ بھی آدمی ہی ہوتا ہے, اور مفلس اور جو گدا ہے وہ بھی آدمی ہی ہوتا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات انسانوں سے بنائی ہے, انسان یہاں مخلوق ہے یہاں پر, اور انسان جو ہے وہ بادشاہ بھی ہوتا ہے, فقیر بھی ہوتا ہے, غریب بھی ہوتا ہے, امیر بھی ہوتا ہے. اس پہلے بند میں یہ بتا رہا ہے, جو نعمت کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی, جس کو نعمتیں میسر ہیں وہ بھی انسان ہی ہے, اور جس کو نعمتیں نہیں ملی ہوئی وہ بھی انسان ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ تو پہلا بند ہوا. اگلے بند میں بتائیے, ہاں تکرار ہے, اس میں بار بار یہی کہا جائے گا کہ آدمی ہے, آدمی مولوی ہے, آدمی امام ہے, لیکن کم سے کم آپ کو ایک سطر کا, ایک مصرے کا مطلب تو پتا ہو نا. ایک ایک مصرے کا مطلب بتاتے جائیے, بھلے اس میں تکرار ہے تو بس یوں ہی صحیح. جی فاطمہ, مسجد بھی آدمی نے بنائی ہے یا میاں بنتے ہیں آدمی ہی امام اور خطبہ خواں, اس کے معنی بتائیے. مسجد بھی آدمی نے بنایا ہے یا جی امیر بی بی. مس یہاں پر ہے کہ مسجد جو ہے نا وہ آدمی نے بھی بنایا ہے. آپ کی آواز لیگ کر رہی ہے, ایک تو آپ کے ساتھ تھوڑا سا شور ہوتا ہے آپ کے بیک گراؤنڈ میں. آپ کی آواز بہرحال کلیئر ہوتی ہے, لیکن اس وقت لیکنگ ہو رہی ہے آواز میں. ابیرہ محمد شبیر, آپ بتائیے. مس میں یہ جی بتائیے. مس فاطمہ, میں کہہ رہی ہوں کہ جی بولیے. جی مس, بولیے. مس یہاں پر ہے, مس اس کا مطلب ہے کہ مسجد بھی آدمی نے ہی بنایا ہے, اور یہاں اور مس اچھا چلیں فاطمہ, میں آپ کی بات آسان کر دیتی ہوں. آپ مجھے بتائیے, آپ نے پہلے مصرے کا تو صحیح بتایا کہ مسجد بھی آدمی نے بنائی ہے, یا آپ اس کو یوں کہہ سکتی ہیں کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ مسجد بنانے والا بھی انسان ہی ہوتا ہے, اور جو اس مسجد میں نماز پڑھا, امام کون ہوتا ہے, مجھے اس کے معنی بتائیے. امام کون ہوتا ہے, امام کے معنی کیا ہے؟ مس جو کمال ہے فاطمہ. اچھا, امیر بی بی, امام کون ہوتا ہے؟ نماز پڑھاتے جی فاقیہ, ویری گڈ. امیر بی بی اور فاطمہ تھوڑی سی توجہ فرمائیے, تھوڑا سا دھیان ذرا اس طرف لے کر آئیے. ٹھیک ہے, کہ وہ جو بھی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ ارد گرد شور, آپ سن لیجئے. فاطمہ اور امیر بی بی, ٹھیک ہے, آپ کے ارد گرد شور ہو رہا ہوتا ہے, جو بھی مشکل ہے, جو بھی پریشانی ہے, لیکن آپ اپنا دھیان, آپ کی توجہ جو ہے آپ اپنی کلاس کی طرف رکھ سکتی ہیں اگر آپ چاہیں تو. ٹھیک ہے. ہاں, اگر آپ کو خطبہ خواں کا مطلب نہیں آتا تو بات مجھے سمجھ آ جاتی, لیکن امام کا مطلب آپ کو نہیں آ رہا, یہ فکر کی بات ہے. آپ دن میں 10 دفعہ سنتے ہوں گے گھر میں کہ امام صاحب نے اذان دے دی, امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں, امام صاحب خطبہ کہہ رہے ہیں. تو جو نماز پڑھا رہا ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے. عمومی طور پر ہم اس کے یہی معنی لیتے ہیں.
واقعہ ویری گڈ. تو دوسرے مصرے میں بنتے ہیں آدمی ہی امام اور خطبہ خواں. جو خطبہ دیتا ہے، خطبہ کیا ہوتا ہے کہ جو درس دیا جا رہا ہوتا ہے، جو نصیحتیں کی جا رہی ہوتی ہے یا معلومات فراہم کی جا رہی ہوتی ہے اسلامی، اس کو خطبہ دینا کہتے ہیں. تو جو خطبہ دیتا ہے اس کو خطبہ خواں کہتے ہیں. تو شاعر ان پہلے مصرے میں یہ بتا رہا ہے کہ انسان مطلب پوری جو اس کی ان کی نظم ہے وہ اسی بات پر ہے کہ انسان بہت ساری حیثیتوں میں پایا جاتا ہے. انسان کی بہت ساری حیثیتیں ہوتی ہے. بنیادی طور پہ جو آپ نے شروع میں کہا تھا کہ بنیادی طور پہ ہر شخص انسان ہی ہوتا ہے. بنیادی طور پہ ہر شخص انسان ہی ہوتا ہے. پہلے ہر کوئی پہلے انسان ہے، اس کے بعد اس کی کوئی حیثیت کا تعین کیا جا سکتا ہے. پہلے انسان انسان ہے، چاہے وہ دنیا میں کسی بھی حیثیت میں پایا جاتا ہے، کوئی بھی مرتبہ اس کو ملا ہوا ہے یا کوئی بھی مرتبہ چھنا ہوا ہے، وہ کسی بھی صورتحال میں ہے، کسی بھی حالت میں ہے، لیکن بنیادی طور پر وہ پہلے آدمی ہے، یعنی پہلے وہ انسان ہے. اس کے بعد ہم بعد میں بات کریں گے کہ انسان کے بعد وہ کیا ہے. جیسے پہلے ہر شخص انسان ہے، اس کے بعد کوئی مسلمان ہو سکتا ہے، کوئی عیسائی ہو سکتا ہے، پھر اس کے بعد مزید دیکھتے ہیں، قومیت میں دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستانی ہو سکتا ہے، وہ امریکن ہو سکتا ہے، وہ جاپانی ہو سکتا ہے. تو جاپانی بھی انسان ہے، پاکستانی بھی انسان ہے، لیکن ہر شخص جو دنیا میں ہر شخص کسی بھی حیثیت میں موجود ہے وہ بنیادی طور پر پہلے انسان ہے، پہلے آدمی ہے. تو اس بات کو وہ ہر بات کی تکرار کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ یہ جو مسجد بنائی ہے انسان نے بنائی ہے. یہاں پر جو بنانے والا ہے مزدور کی حیثیت سے وہ بھی انسان ہے، اور جس کو بہت عزت اور مرتبہ حاصل ہے جو امام ہے وہ بھی انسان ہے. اب جو یہاں پڑھنے آتے ہیں قرآن وہ بھی انسان ہے. اور آدمی، اور یہ 3-4 مرتبے جو بیان کیا آدمی کی حیثیت کے کہ جو مزدوری کر رہا ہے، مزدوری کرنا بھی ایک اچھی بات ہے، شان کی بات ہے. اور امام ہونا، خطبہ خواہ ہونا، نمازی ہونا، قرآن پڑھنا، تمام مثبت خوبیاں بیان کی. پھر انہوں نے بتایا کہ لیکن انہی انسانوں میں سے ایسا بھی انسان ہوتا ہے جو انہی لوگوں کی جوتیاں چرا رہا ہوتا ہے. آخری مصرع جو ہے اس میں جو لکھا ہوا ہے، اور آدمی ہی ان کی چراتے ہیں جوتیاں، یعنی کہ جوتے چرانے والا وہ بھی انسان ہے. اور اس کا اگلی سطح ہے جو ان کو تاڑتا ہے وہ سو ہے وہ بھی آدمی. تاڑنا یعنی گھورنا یا دیکھنا، وہ بھی انسان ہی ہے. تو شاعر اس رزم میں آدمی کے مرتبے، اس کا کردار بتا رہا ہے کہ انسان تو بنیادی طور پہ انسان ہے ہی، لیکن اس کے عمل اس کو جگہ جگہ مختلف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، آگے والا بند پڑھیے. جعفر آپ پڑھیے. کم سے کم پہلے مصرے کا مطلب آپ کو سمجھ میں آئے. یا آدمی پہ جان کو وارے ہے آدمی، اس مصرے کا مطلب کیا ہوا؟ واقعہ آپ کو آ رہا ہے تو آپ بتا دیجئے. وارنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جان وارنا سنا ہے آپ نے کبھی؟ پڑھا ہے آپ نے امیر بی بی، لیکن آپ کو یاد نہیں ہے اور سنا بھی ہے. جعفر آپ نے نہیں سنا یہ محاورہ جان مارنا؟ نہیں اچھا، جان مارنے کا مطلب ہوتا ہے جان قربان کر دینا. اچھا، آپ نے یہ لفظ سنا ہے کبھی، ان کے سر پہ سے پیسے اتار کے وار دو، یا اس طرح سے جملہ سنا ہے آپ نے کبھی؟ وارنے والے جملے سنے نہیں سنے، آپ کے استعمال میں نہیں ہے. تو جان مارنا یعنی کہ جان نچھاور کر دینا، جان قربان کر دینا. تو اس مصرے میں شاعر کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ وہ بھی انسان ہی ہوتا ہے جو اپنی جان نچھاور کرتا ہے. اب بہت سارے لوگ ہیں جیسے فوج ہے، سپاہی ہے، یہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں وطن کے لیے. تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی نیک مقصد کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. والدین اپنی اولاد پر اپنی جان نچھاور کرتے ہیں، یعنی کہ اپنی دن، اپنی محنت، اپنی سب کچھ جو ہے اپنے والدین کی پرورش کرنے میں اپنی ساری کاوشیں لگا دیتے ہیں، اس کو بھی جان مارنا کہتے ہیں. تو جو شخص اتنا ایثار رکھتا ہے، دوسروں کے لیے قربانی دینے کا جذبہ رکھتا ہے، وہ بھی انسان ہوتا ہے. اگلا مصرع ہے، اور آدمی کو تیغ سے مارے ہے آدمی. اب مجھے تیغ کے معنی بتائیے، تیغ کے معنی کیا ہیں؟ جب تک آپ کو الفاظ کے معنی نہیں پتا ہوں گے تو آپ تو مفہوم سمجھ ہی نہیں سکتے کسی بھی بات کا.
لفظ تیک کے معنی بتائیے. یہ تو ہم نے پڑھا ہوا ہے, مترادف الفاظ میں بھی کیا ہوا ہے ہم نے. تیک کے الفاظ نہیں آتے آپ کو, معنی نہیں پتا آپ کو؟ تیک مانے تلوار. جی فاطمہ, تیک کے کیا معنی؟ فاطمہ اس تلوار جی, فاقیہ تلوار کا مترادف لفظ کیا ہے؟ تلوار کا مترادف لفظ کیا ہے؟ ہم ابھی پڑھ رہے ہیں نا, اب اس میں بھولنے والی کوئی گنجائش نہیں ہے. جی مانور, مانور احمد, پہلے تو آپ اپنا کیمرہ آن کیجئے. مانور, اگر آپ کا کیمرہ آن نہیں ہوگا تو آپ کو کلاس سے پھر, جی مجھے بتائیے تلوار کے لیے مترادف لفظ کیا ہے؟ مس تیک کا مترادف تلوار ہوگا اور تلوار کا مترادف تیک. جی بالکل ٹھیک. تو جب آپ کا دماغ حاضر ہوگا نا کلاس, تو آپ کو یاد رہے گا. جی, اس کے بعد اگلا مصرع جعفر آپ پڑھیے. پگڑی. نہیں جی, پگڑی بھی آدمی کی اتارے ہے آدمی. اور اگلا مصرع. چلا کے آدمی کو پکارے ہے آدمی. اچھا, یہ بتائیے کہ پگڑی اتارنا یہ بھی محاورہ ہے, اس کے کیا معنی ہیں؟ یہ میں نے بتائے تھے اس دن جب آپ لوگ بلند خوانی کر رہے تھے. پگڑی اتارنا, پگڑی کیا ہوتی ہے؟ میں جو سر پہ پہنتے جو سر پہ پہنتے ہیں. پگڑی اتارنا یعنی کسی سچائی کی سامنے عزت لانا. نہیں, کسی کی عزت اتارنا, کسی کی بے عزتی کرنا. پگڑی اتارنا کسی کی بے عزتی کرنا. ٹھیک ہے, تو شاعر اس مصرے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی انسان ہی ہوتا ہے جو دوسرے کو بے عزت کر رہا ہوتا ہے. اور چلانا چیخنے کو کہتے ہیں. میرا خیال ہے چلانا کے معنی آپ کو پتا ہوں گے. چلا کے آدمی کو پکارے ہے آدمی, یعنی چیخ کے جو بلا رہا ہے وہ بھی آدمی ہے. چیخنے سے مراد ہم یہاں غصہ بھی لے سکتے ہیں کہ غصے میں جو کسی کو بلا رہا ہے وہ بھی آدمی ہے. اور ظاہر غصے میں وہی بلاتا ہے جس کے پاس تھوڑا اختیار ہوتا ہے, جو پاور میں ہوتا ہے. اور سن کے دوڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی, اور جو سن کے دوڑنے پہ مجبور ہے وہ بھی انسان ہی ہے, وہ بھی آدمی ہی ہے. اچھا, اب آئیے اگلا بند پڑھتے ہیں. مہنور آپ پڑھیے, ایک ایک مصرع پڑھتی جائیے, اس کے معنی بتاتی جائیے. جہاں معنی نہیں آئیں گے وہاں میں پھر آپ کو بتا دیتی ہوں. واقعہ. چلتا ہے آدمی ہی مسافر ہو کے لے کے مان. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی ہوتا ہے وہ مسافر ہو کے چلتا ہے, اس کے پاس مال ہوتا ہے. دیکھیں, یہ تو معنی آپ نے بتا دیے, ٹھیک ہے, لیکن اس کو تھوڑا سا ترتیب دے دیں لفظوں کی. بات آپ نے صحیح کہی ہے. مسافر کون ہوتا ہے؟ جو سفر کا, اب دیکھیں مسافر کا مطلب کیا ہے. جب آپ کو تشریح کرنی ہوتی ہے نا, جب آپ کو وضاحت کرنی ہوتی ہے, تو آپ لوگوں کو لفظوں پہ دھیان دینا ہوتا ہے. مسافر کون ہوتا ہے؟ میں یا آپ اس وقت مسافر نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ کہیں جا نہیں رہے. ہمیں ایک منزل سے کسی دوسری منزل کہیں جانا نہیں ہے, تو ہم مسافر نہیں ہیں. مسافر کون ہوتا ہے؟ جو کہیں سفر کر رہا ہو, جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہو. تو جب کہیں جاتے ہیں, خاص طور پہ ایک شہر سے دوسرے شہر جب کہیں جاتے ہیں, تو کچھ سامان بھی لینا ہی پڑتا ہے ساتھ, کچھ نہ کچھ, چاہے تھوڑا چاہے زیادہ. تو یہاں یہ مسافر کا ذکر کر رہے ہیں کہ
اگر جو آدمی مسافر ہوتا ہے وہ مال لے کے یعنی کہ سامان اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہوتا ہے وہ بھی انسان ہی ہے. اور اگلا مصرع کیا ہے جی امیر بی بی, اگلا مصرع کیا ہے؟ اور آدمی ہی مارے ہے پھانسی گلے میں ڈال. اس کا مطلب مس بتائیے. اس کا مطلب یہ ہے مس آدمی اپنے گلے میں مس اپنے گلے میں ہی پھانسی ڈال دیتا ہے. مس وہ بھی پھانسی آدمی ہے. پھانسی نہیں ڈالی جاتی گلے میں, پھانسی مس پھانسی دیتے ہیں. ہاں پھانسی اپنے آپ کو دے دیتا ہے. اب یہاں ہم اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جس انسان کے اندر خواہش, امید, حوصلہ ہوتا ہے وہ سفر کرنے کا بھی حوصلہ رکھتا ہے, وہ زندگی کو گزار رہا ہے, وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی مشقت بھی برداشت کر رہا ہے. اور جو مایوس ہو جاتا ہے زندگی سے, جس کو کوئی زندگی میں نظر نہیں آتا, وہ مایوسی میں پھانسی بھی اپنے آپ کو لگا لیتا ہے. تو ایک آدمی وہ ہے جو مایوس ہے, جو ہمت نہیں ہے جس کے اندر, جس سے دکھ اور غم کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے جس میں, اور وہ جلدی مایوس ہو جاتا ہے. مایوسی ہمیں کہاں سے پتہ چل رہی ہے, ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ مایوس ہے؟ کیونکہ مایوس جو شخص ہوگا وہی زندگی کو چھوڑ کے جانے کی کوشش کرے گا, اور جس کے اندر بہادری ہے وہ زندگی کا مقابلہ کرتا ہے, چاہے مصائب آئیں, مشکلات آئیں, پریشانیاں آئیں. تو یہاں مطلب یہ دونوں چیزوں کا تقابل پیش کر رہے ہیں, کمپیریزن پیش کر رہے ہیں کہ ایک آدمی مسافر ہے جو حوصلہ مند ہے, جو سفر کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے, سامان اٹھا کے جانے کا حوصلہ رکھتا ہے. ایک طرف دوسرا آدمی ہے جس کو مایوسی ہے اور جو جینا نہیں چاہتا, اور وہ اپنے آپ کو پھانسی لگا لیتا ہے. تو دونوں ہی آدمی ہیں. اب آگے کا بتائیے مہنور, آپ بتائیے, آگے پڑھیے اور اس کے معنی میں نے آپ کو بتائے تھے, دیکھتے ہیں کہ آپ کو یاد ہے یا نہیں. جی مانور. مانور آپ کا جواب نہیں آ رہا. جعفر آپ پڑھیے. یا آدمی ہی سید ہے اور آدمی ہی جال, سچا بھی آدمی ہی نکلتا ہے میرے لال. اچھا ابھی سید کے بارے میں بتائیے, یہاں آدمی ہی سید ہے اور آدمی ہی جال, کیا مقصد ہے؟ ہمیشہ سید کا مطلب ہے کہ جو جھوٹا ہوتا ہے وہ بھی آدمی ہی ہوتا ہے, اور نیچے والے کا جو سچا ہے وہ بھی آدمی ہی نکلتا ہے. چلیں, آپ نے یہ بڑی اچھی بات, اچھے طریقے سے آپ نے اس کو ملایا, کہ کیونکہ اگر آپ کو سید کے معنی نہیں آ رہے تو آپ نے بالکل صحیح سوچا کہ نیچے اگر سچا کے دیا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہاں جھوٹا ہوگا. بہرحال ایسا نہیں ہے, ہم اس کو لیں گے جال سے, دیکھیں گے جال کے ساتھ شکاری کا لفظ آتا ہے. جال اور شکاری, شکاری کیسے پکڑتا ہے پرندوں کو, کیسے شکار کرتا ہے, جال کے ذریعے. تو آدمی ہی سید ہے یعنی آدمی شکاری ہے, اور آدمی ہی جال, آدمی خود ہی جال, مطلب بہت سے لوگ چالیں چلتے ہیں, دوسروں کو جال میں پھنساتے ہیں, ترکیب ایسی کرتے ہیں کہ دوسروں کو نقصان پہنچ جائے. تو آدمی خود ایسا شخص ہے جو جال بچھاتا ہے, اور آدمی خود ہی جو ہے وہ شکار کرتا ہے. سچا بھی آدمی ہی نکلتا ہے میرے لال. لال ویسے تو لال رنگ ہے, سوری, لیکن پیار میں بیٹے کے لیے بھی لفظ بولا جاتا ہے کہ میرے لال یعنی میرے بیٹے. اور جھوٹ کا بھرائے سو ہے وہ بھی آدمی. اب انہوں نے پانچویں مصرے سے چوتھا مصرع اور پانچواں مصرع انہوں نے ایک دوسرے کا تقابل دیا ہے کہ سچا اور جھوٹے کا, کہ جو سچا ہے وہ بھی آدمی ہے, اور جھوٹے سے جو بھرا ہوا ہے, جو جس کی باتوں میں جھوٹ ہے وہ بھی آدمی ہے. لیکن جو یہ تیسرا والا مصرع ہے یہ انہوں نے بالکل الگ ہی بیچ میں دیا ہے, یا آدمی ہی سید اور آدمی ہی جال. آپ نے سنا ہوگا خود اپنے دام میں صیاد آ گیا, صیاد شکاری, سید شکار, شکار, شکاری اور جال, یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ان کے نام آتے ہیں. شکاری جو ہے شکار کرتا ہے جال کے ذریعے, جال بچھاتا ہے. انسان کو جال بچھا کے شکار کرتا ہے, یعنی کہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے, کوئی بھی قسم کا, کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانا ہو
تو وہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے, اگلا بند پڑھیں گے. مانور آپ پڑھیے, اور یہ دوبارہ سے میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی. جی مانور. فاطمہ آپ پڑھیے. بیٹھے ہیں آدمی ہی دکانیں لگا اور آدمی ہی جو دکانوں میں بیٹھتے ہیں وہ بھی آدمی ہی ہوتے ہیں, چیزیں بیچتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ٹھیک ہے, اور دوسرا مصرع کیا ہے؟ آدمی ہی پھرتے ہیں رکھ سر پہ پہنچا. اچھا فاطمہ, خواچہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو اس دن اس کے معنی بتائے تھے. خواچہ کیا ہوتا ہے؟ خواچہ یہ جو ٹھیلا ہوتا ہے جس پہ رکھ کے پھل والے پھل بیچ رہے ہوتے ہیں, یہ بھی خواچہ کہلاتا ہے. اور یہ جو لکڑی کا چھوٹا سا ٹرے کہہ لیجیے اس طرح کا ہوتا ہے, اس کو چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوٹے بچے لڑکے رکھ کے بیچ رہے ہوتے ہیں, وہ بھی خواچہ کہلاتا ہے. یا جو سر پہ رکھ کے ٹوکری چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں, وہ بھی خواچہ کہلاتا ہے. تو خواچہ فروش یعنی کہ اس طرح سے ٹھیلے پہ یا خواچے پہ چیزیں رکھ کے بیچنے والا. اور کہنے کا مقصد یہ ان دو مصروں میں جو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف حیثیتیں دی ہیں انسان کو. ایک آدمی ہے, اس کے پاس اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے کہ وہ دکانوں میں بیٹھ کے, دکانیں خرید کے, دکانوں میں سامان لگا کے اور اپنی کمائی کر رہا ہے. اور ایک طرف وہ بھی انسان ہی ہے جس کے پاس دکان نہیں ہے, جتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ دکان خرید سکے, اور وہ سر پہ خواچہ رکھ کر گلی گلی پھیر کر اپنا روزگار جو ہے, اپنا ذریعہ معاش اس نے بنا رکھا ہے, اور وہ اپنی کمائی اس طرح سے کر رہا ہے. تو یہ یہاں تک آپ نے پڑھا. ابھی بھی اس کے 2 بند باقی ہیں جو ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. اور اگلی کلاس کے لیے خدا حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.